ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن صغیر عابدی صاحب، جو کہ جی او پی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ ان سے جانتے ہیں جی او پی کے بارے میں، اور یہ کب سے لائے عمل میں آیا اور ان کے مقاصد کیا ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے جعفری آرگنائزیشن پاکستان کو یہ موقع دیا کہ ہم اپنی بات ناظرین تک پہنچا سکیں۔ اچھا، تو آپ نے سوال یہ کیا کہ اس کا قیام عمل کب آیا۔ جعفری آرگنائزیشن پاکستان کا قیام عمل آج سے 3-3.5 سال پہلے ہم چند دوستوں نے مل کے یہ سوچا کہ ایک تنظیم بنائی جائے جسے جعفری آرگنائزیشن پاکستان کے حوالے سے، تو ہم نے پھر اس کے بعد اس کی تشکیل شروع کی اور کچھ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ اس کے بعد پھر لیکن ہماری کوشش تھی کہ اس تنظیم کو وہ تنظیم نہ بنائے صرف جو نام تک رہ جائے، بلکہ اس کے کچھ کام بھی ہوں، اور جس کی کام کرنے کے لیے ہم نے پھر یہ کیا کہ اب کچھ لوگوں کو تلاش کرنا شروع کیا، وہ لوگ جو اس ملت کے لیے فعال بھی ہوں اور آگے تنظیم کو لے کر جائیں اور کام کریں، اور اس کا کچھ امپیکٹ اچھا ہو قوم میں، ملت میں۔ تو ہم اسی تلاش میں تھے۔ پھر ہم نے ایک دم سے علامہ اطہر مشہدی، جو اس وقت ہمارے جنرل سیکریٹری ہیں ماشاءاللہ، انہیں اپنے ساتھ شامل کیا، اور ماشاءاللہ پھر وہ جنرل سیکریٹری بنے، تمام اکثریت فیصلے کے ساتھ، کابینہ کے فیصلے کے ساتھ۔ پھر جنرل سیکریٹری اطہر مشہدی صاحب نے بڑی کاوشیں ہیں اس تنظیم کو آگے لے کے جانے کے لیے، جو کہ خود بھی عالم ہیں، عالم دین ہیں، اور بڑا رابطے ہیں لوگوں سے ماشاءاللہ، انہوں نے بڑی محنت کی ہے ہم یہ کہنے میں۔ اس کے بعد پھر ہم مزید لوگوں کو تلاش کرتے رہے۔ یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہمیں سلمان ایڈوکیٹ صاحب، جو باقاعدہ ہائی کورٹ کے وکیل ہیں، ہم نے انہیں بھی تلاش کیا، ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ تنظیم میں آئیں، تاکہ ہماری تنظیم کو ایک ایسا فرد ملے جو لیگل طور پہ بھی دیکھ سکے اور ہم سے مسلسل جڑا رہے۔ اچھا سر، ہمیں یہ بتائیے گا، جس طریقے سے آپ نے جی او پی کا آغاز کیا، اس کے مقاصد بھی بتا دیے، اس کا اب کیا مقصد ہے، اور یہ کتنی آگے اس کی جڑیں تر و تازہ ہو چکی ہیں کہ یہاں پہ جو کراچی کے جو مقاصد آپ دیکھ سکتے ہیں، جس طریقے سے ابھی دھرنے وغیرہ بھی ہوئے تھے پارن چنار کے اور یہ مسنگ پرسن کے بھی، اس کے اوپر آپ کا کیا لائے عمل ہے، اور اس کو کس طریقے سے آپ کام کرتے ہیں؟ پہلے تو میں 2 جملے میں اپنی بات ختم کر دوں کہ تنظیم کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے اور شخصیات اس تنظیم میں بڑا رول ادا کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو سلمان صاحب کو ہم نے شامل کیا، ماشاءاللہ ایک ہمارا لیگل سائٹ جو بڑا اسٹرانگ ہو گیا، اور ماشاءاللہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ذمہ داریاں ان کے پاس ہے۔ پھر ہم ایسے فرد کی تلاش میں رہے چیئرمین کے لیے، تو ہماری نظر عسکری دیوجانی صاحب پہ پڑی۔ ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس تنظیم کی باغ ڈور ایز اے چیئرمین سنبھالیں، تو انہوں نے ہماری ریکویسٹ کو قبول کیا، اور وہ اس تنظیم میں چیئرمین کی حیثیت سے ماشاءاللہ آئے۔ اسی طرح اور بھی لوگ ہیں، ہم مولانا شہنشاہ حسین نقوی کا بھی تذکرہ کرنا چاہتے ہیں، ہماری ملت کا بھاری شخصیت، بڑا نام ہے، انہیں ہم نے سرپرست کی حیثیت سے ان کے سرپرستی حاصل کی۔ اسی طرح شبر صاحب ہے، جو ہمارے سرپرست شبر رضا رضوی صاحب، علی حسین صاحب، یعنی ایک ہم نے ٹیم بنائی اچھی خاصی، اور پھر ایک کابینہ بنائی جس میں مختلف عہدے بھی ہیں لوگوں کو۔ تو یہ سب مل جل کے ہم نے سوچا کہ ایسا کام کریں، اس قسم کا کام کریں کہ پتہ چلے اور تنظیم اور ہے، اور جعفری آرگنائزیشن پاکستان اور ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے ایک موٹو لیا جو تحفظ عزاداری، تحفظ عزاخانہ اور تحفظ عزادار، یہ ہمارا ایم تھا، اصل ایم، جس بنیاد پہ یہ تنظیم قائم کی گئی۔ اس کے علاوہ اور ساری باتیں ہیں ہماری، اس میں ہے، لسٹ میں ہے، ویلفیئر کا بھی کام ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو بھی ہم شروع کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ابھی نہیں۔ اسی طرح میڈیکل سائٹ کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیکل سائٹ کے لیے ایک بہتر سے بہتر نظام بنایا جائے۔ اچھا، بیسکلی یہ جو تنظیم ہے، یہ بیسکلی شیعہ کمیونٹی کو پروموٹ کرتی ہے ایک طرح سے۔ یہ تنظیم بیسیکلی شیعہ کمیونٹی کو لے کے آگے چل رہی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ چونکہ ہم شیعہ جو ہیں نا، وہ کسی تفرقہ بازی کے ہم قائل نہیں ہیں، نہ ہم کسی کو گرانا چاہتے ہیں، نہ کسی کو اٹھانا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، بیسیکلی یہ شیعہ تنظیم ہے،
لیکن جو لوگ بھی ستائے ہوئے لوگ ہیں، جن کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، چاہے وہ ہندو کمیونٹی ہو، چاہے وہ کرسچن کمیونٹی ہو، چاہے میرے اہل سنت کے بھائی ہوں، جہاں جہاں بھی ضرورت اس کی کہ ہمارے اتحاد سے، ہمارے پیار سے، ہماری محبت سے، ہماری اخوت سے یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، تاکہ ہم اس تنظیم کو آگے بڑھائیں، کچھ ان کے پیغام لیں، کچھ اپنے پیغام دیں، محبتوں کا سلسلہ جاری و ساری۔ آپ کی بات سے میں بالکل سہمت ہوں، امید ہے کہ لوگ بھی سہمت ہوں گے۔ لیکن میرا یہ سوال تھا کہ جیسے کہ ابھی یہاں دھرنے ریسنٹلی ابھی حال ہی میں آپ نے دھرنے دیکھے، ٹھیک ہے، اس میں گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے اور لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمارا کاروباری نقصان کافی ہوا ہے ان دھرنوں کی وجہ سے، کیونکہ راستے سارے بلاک کر دیے، ایک جگہ سے کھولتے ہیں تو دوسری جگہ سے بند کر دیتے ہیں۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ہمیں بتا دے، گورنمنٹ یہ بتا دے کہ جب ظلم کے انتہا کو پہنچ جاؤ گے، جب تم اتنا ستاؤ گے عوام کو، قتل عام کرو گے سڑک پہ، ٹھیک ہے نا، اور پھر کوئی سنوائی نہیں ہوگی، ہم چلا رہے ہیں کہ امن قائم کرو، پارا چنار کے مسئلے پر دیکھو ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں، فوج کیا کر رہی ہے، پولیس کیا کر رہی ہے، کے پی کے کا گورنر کیا کر رہا ہے، کے پی کے کا وزیر اعلیٰ کیا کر رہا ہے، صدر صاحب کیا کر رہے ہیں، وزیر خارجہ کیا کر رہے ہیں، وزیر اعظم کیا کر رہے ہیں، تو کوئی سن ہی نہیں رہا۔ تو جب احتجاج جب ہوتا ہے میرے بھائی، جب کوئی سنوائی نہیں ہوتی، اگر سنوائی ہو جائے ہماری باتوں کو تو کسی کو احتجاج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پروٹیسٹ جب ہی ہوتا ہے جب سنا نہیں جاتا اور انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جاتے، تو پھر پروٹیسٹ کیا جاتا۔ اور ہمارا دھرنا دنیا نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پرامن دھرنا تھا، ایک پتا بھی 5 دن کہیں سے نہیں ہلا، کہیں سے بھی نہیں ہلا، دھرنا مکمل تھا۔ اب رہے گیا آپ نے عوام کی تکلیف کی بات کی ہے، تو بھائی میرے، عوام کو اس وقت تکلیف نہیں ہوتی جب سیاسی رہنما دھرنا دیتے ہیں، جب تنظیم جماعت اسلامی جیسے کوئی بھی تنظیم ہو، کوئی بھی ہم نام کیوں لیں، جب وہ بیٹھ جاتی ہے آ کر دھرنا دیتی ہے، ریلیاں نکالتی ہے 2 دن تک، 3 دن تک، تب وہ لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی، لوگ پریشان نہیں ہوتے۔ جب حال ہی میں تذکرہ کرتا چلوں، جب شہید بے نظیر بھٹو صاحبوں کو شہید کیا گیا تو کیا نہیں ہوا، 4 دن شہر بند تھا جناب، لوگ اپنے گھروں سے نہیں پہنچ سکے، تیسرے دن گھر پہنچے لوگ، ایسا بھی ہوا۔ لڑکیاں دوسروں کے اپنے رشتہ داروں جہاں تک پہنچ سکی پہنچی خواتین، وہاں ٹھہری رہیں، پھر تب خیال نہیں آیا کہ عوام کو تکلیف ہو رہی ہے، 250-300 بسیں چلائی گئی 1000، تب تکلیف نہیں ہوئی۔ ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں، اپنی آواز پہنچا رہے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں جی عوام کو تکلیف ہو رہی، یہ کون سی بات ہے بھائی، یہ کون سا انصاف ہے؟ ایسا انصاف ہمیں نہیں چاہیے۔ اگر آپ واقعی پاکستان کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں، جو ہم یہی چاہتے ہیں، ہمارا ملک مستحکم ہو، ہمارے ادارے مستحکم ہو، ہماری حکومت مستحکم ہو، ہمارا سب کچھ مستحکم ہو، لیکن ناانصافی نہ ہو کسی کے ساتھ، چاہے کوئی بھی ہو۔ جس طریقے سے مرتضیٰ وہاب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ آپ کو اگر دھرنے ہی کرنے تھے تو میں آپ کو باغ جناح بھی پرووائڈ کر رہا تھا، آپ وہاں جا کے دھرنے کرتے، پرامن احتجاج کرتے، طریقہ کار کرتے، آپ نے یہ کیا کر دیا کہ سارے راستے بند کر دیے، کم سے کم ایک روٹ تو کھول دیتے۔ اس کے بعد پھر جو ہے ایک روٹ کھولا گیا تھا شارع فیصل کا، جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بات یہ، مرتضیٰ وہاب صاحب اپنی ساری باتیں بھول جاتے ہیں، سب کچھ بھول جاتے ہیں جب حکومت میں آتے ہیں۔ پہلے مرتضیٰ وہاب سے یہ کہیں کہ شہر کراچی کو ٹھیک کرے، جو حال ہے اس شہر کا کہ انسان کا زندہ رہنا مشکل ہو گیا، کیا نہیں، گٹر، کچرا، پانی نہیں اس شہر میں، پانی نہیں اس شہر میں، کیا مرتضیٰ وہاب باتیں کر رہے ہیں؟ مرتضیٰ باتیں کرنا بہت آسان ہے، سیٹ پہ بیٹھ کے، اور جب سیٹ سے باہر ہوتے ہیں یہ لوگ احتجاج لے کے کھڑے جاتے ہیں، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا۔ بھائی ایسی بات نہیں ہے، انصاف دو، عوام کو روزگار دو، عوام کو انصاف دو، عوام کو مت ستاؤ، پانی پہنچاؤ۔ گٹر اور نالے کا پانی دے رہے ہیں آپ، بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آپ یہ چیزیں مت کرے خدا کے لیے۔ اگر اس ملک کو چلانا ہے، سنبھالنا ہے، ہمیں شیعہ کمیونٹی کو اس سے کوئی گلہ نہیں کہ حکومت پہ کون بیٹھا ہے، نواز شریف بیٹھے، شہباز شریف بیٹھے، عمران خان بیٹھے یا کوئی بیٹھا ہو، ہمیں اس سے غرض نہیں۔ ہم تو صرف ایک بات کہتے ہیں کہ امن قائم کرو، عوام کو تحفظ دو، بھوکوں کو پانی دو، کھانا دو اور روزگار فراہم کرو، بچوں کو تعلیم دو، اور بالخصوص شیعہ کمیونٹی کے ساتھ جو تم ذاتی کر رہے ہو، جو سر کرتے ہو تم، ہم اگر پرامن طور پہ یعنی اپنا جو ماتمی وہ جلوس ہے جس کا ہمیں لائسنس ہے، پرمٹ ہے، ہم نکالتے ہیں
تو ہماری FIR کٹ جاتی ہے. اور یہ ریلیاں نکل رہی بلا کسی پرمٹ کے. پہلی محرم کی ریلی دیکھ لیں آپ, بھائی کسی پرمٹ کے نکل رہی, کوئی بولنے والا نہیں. ہم تو کسی کو کچھ کہتے ہی نہیں, سڑکوں پہ نعرے لگتے شیعہ کافر 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 کافر, ساتھ ساتھ پولیس بھی چل رہی ہے, ایجنسیاں بھی چل رہی, کوئی پکڑنے والا نہیں. کوئی کتنی FIR کٹی مجھے, شہر کو کالا کیا ہوا دیواروں کو, شیعہ کافر شیعہ کافر شیعہ کافر. اور ہم تو پھر بھی جواب نہیں دیتے. ہم کسی کو کافر نہیں کہتے, ہم نہیں کہیں گے کسی کو کافر. کیوں کہیں ہم کسی کو کافر؟ لیکن اس کا بھی سد باب کریں مرتضیٰ وہاب صاحب. باتیں تو کرنی بہت آتی ہیں ان کو, لیکن باتیں ہم بھی کر سکتے ہیں. آؤ ذرا میدان عمل میں آؤ, شہر کو صحیح کرو. ہم نے کوئی غلط کام نہیں کہا, ہم ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے, کچھ لوگ آ رہے تھے جا رہے, سب سلسلہ چل رہا تھا. عباس ٹاؤن کھلا ہوا تھا, ایک سائڈ بند تھا, ایک سائڈ کھلا ہوا تھا. حکومتی لوگوں کا تو کہنا یہ ہے, جو سیاست میں ہے وہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ ایمبولینسیں جب 6-6 4-4 گھنٹے تک روکی جائیں گی تو پھر لاٹھی چارج بھی ہوگا اور رینجرز کی بھاری نفری بھی تعینات ہوگی. اگر ان کے پاس یہ ثبوت ہے تو پیش کرے کہ ایمبولینس کو روکا گیا, پیش کرے, وہ پیش کر دیں. اگر وہ پیش کر دیتے کہ ایمبولینس کو کہیں روکا گیا 6-6 گھنٹے, تو میں دستت بردار ہو جاتا ہوں اپنے مطالبے سے. بھائی کہیں نہیں ہے اسے. ہاں یہ ضرور بتاؤں آپ کو کہ اب تک یہ دیکھا گیا, آپ بھی ماشاءاللہ ہیں, یہ بھی سب لوگ ہیں, اب تک دیکھا گیا یہ ہے کہ جو لوگ پروٹیسٹ پہ ہوتے ہیں, جو لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں, وہ 2-3 دن میں جذبات میں آ کے پھر کچھ ڈسٹربنس کرتے ہیں, کچھ گاڑیوں پہ پتھراؤ کرتے ہیں, کچھ گاڑی جلاتے ہیں, کچھ ہنگامے کرتے ہیں. لیکن پہلا یہ ہے واقعہ کراچی میں اور تمام کہ جو پروٹیسٹ کرنے والے تھے وہ پرامن تھے, اور پولیس آ کے جلا رہی ہے, ایمبولینس وہ جلا رہی ہے, وہ کیا بولتے ہیں شامیانے جلا رہی ہے, کرسی جلا رہی ہے, اور مائک اور وہ جتنا سسٹم جلا رہی ہے. یہ کہاں ہوا ہے, کس ملک میں ہوا کہ پولیس آ کے یہ کرے؟ پروٹیسٹر کرتے ہیں, لیکن پولیس نے, ہم تو پرامن تھے بھائی. جب ہماری بات ہو گئی آخر ہم پرامن طور پہ ہٹ گئے. ہم نے کہا ٹھیک ہے, یہی مطالبہ تھا ہمارا. تو دھرنا یا احتجاج تو ہمارا حق ہے کہ جب بھی ظلم ہوگا, جہاں بھی ظلم ہوگا, ہمیں کرسچن کمیونٹی کے ساتھ کچھ ظلم ہوا تھا, ہماری ٹیم وہاں بھی گئے, ان سے اظہار یکجہتی کی ہم نے. اسی طرح جہاں جہاں جو مسئلہ ہوگا. لیکن دیکھنے کو یہ بھی ملتا ہے کہ جس طریقے سے ابھی عباس ٹاؤن میں جو دھرنا ہوا تھا اور شارع فیصل پہ بھی ہوا تھا, وہاں پہ کچھ جو سیاست دان تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ شر پسند لوگ وہاں پہ اس چیز کا بڑا فائدہ اٹھایا انہوں نے, اور وہ دھرنے کے ساتھ مل کے انہوں نے ہوائی فائرنگ بھی کی, جس کی وجہ سے بھاری نفری کا سامنا بھی کرنا پڑا. جو لیڈیز بھی وہاں موجود تھی ان کو بھی وہاں سے بھاگنا پڑا, وہاں سے اٹھنا پڑا, اپنی جگہیں تبدیل کرنا پڑیں. تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں سر, یہ حکومت کا پروپیگنڈا ہے. حکومت پروپیگنڈے میں کرنے میں ماہر ہے, ایکسپرٹ ہے. میڈیا ان کے پاس ہے, سب کچھ ان کے پاس ہے. مجھے آپ دکھا دے, کوئی چینل دکھا دے کہ وہاں پہ کس نے ہوائی فائرنگ کی اور کیسے. ہاں پولیس نے فائرنگ کی وہاں پہ, اور یہ پولیس کو نظر نہیں آ رہی. جو وہاں پہ ملیر میں جو ہے ڈائریکٹ فائر کیا ہے اور 3 شہید ہوئے, وہ نظر نہیں آ رہا. یہ ڈائریکٹ اس موقع پہ کیا ڈائریکٹ فائرنگ ہوتی ہے؟ ظلم کی انتہا ہے. دیکھیں بقول مولا علی کے کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے, ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی. تو ظالم مت بنو, بلکہ انصاف کرو. جہاں ظلم ہو رہا وہاں انصاف کرو, چاہے کسی کمیونٹی کے ساتھ ہو. میں آپ سے بس یہ آخری سوال کروں گا. آپ نے اپنا مقصد اور اپنا پروپیگنڈا جو ہے اپنا عوام کے سامنے رکھا اور لوگوں کے سامنے رکھا. آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے جناب کہ جعفری آرگنائزیشن آف پاکستان جس کے آپ پریزیڈنٹ بھی ہیں, اس کا کیا رول ہے ان ساری چیزوں میں, اور ابھی کے جس طریقے سے حال ہے پاکستان میں, پورے کراچی میں, تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جعفری آرگنائزیشن پاکستان, جیسا کہ میں نے آپ سے بتایا کہ ہمارا جو موٹو ہے صحیح ایکچولی وہ تو ہے تحفظ عزاداری, تحفظ عزادار اور تحفظ عزاخانہ. ٹھیک ہے نا, یہ 3 چیزیں جو ہے ہماری بنیادی ہے جو ہم ان کو لے کے چل رہے ہیں. اور جہاں جہاں بھی عزاداری کی رکاوٹ ہوگی, چاہے کوئی کرے, اس کے خلاف ہم احتجاج کریں گے. اور کسی صورت میں بھی کسی قیمت پہ بھی عزاداری کو سبوتاژ نہیں ہونے دیں. اس لیے کہ عزاداری جو ہے ہماری شہرگ حیات ہے, عزاداری ہماری ہے جس سے ہم زندگی لے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو کسی صورت میں کسی کو بھی ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ عزاداری کو نقصان پہنچائے, یا
وہ عزا خانے کو نقصان پہنچائے جہاں کے علم بھی ہے اور وہ قرآن شریف بھی رکھا، کتابیں بھی ہیں، درس بھی ہوتا، آپ اس کو نقصان پہنچائے، ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اسی طرح جتنے عزادار ہیں مولا کے چاہنے والے، جو مولا کے چاہنے والے، جب ہوتا رہا ہے کہ جب چاہ چار مار دیے، جب چاہ ان کو قتل کر دیا، جب چاہ ان کے گھر جلا دیے، تو اب یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اس کے خلاف سراپا احتجاج ہیں اور اپنا مقصد لے کے چلیں گے، اور یہ چیزوں کو ہم مکمل طور پہ چاہیں گے کہ آئندہ اسے کیا جائے، کنٹرول میں کیا جائے۔ عزادار، عزاداری اور تحفظ عزا خانہ کسی قیمت پہ بھی ہم اسے نہیں نقصان پہنچنے دیں گے۔ ہم لوگ کسی چیز سے نہیں ڈرتے، ہمیں مت ڈراؤ نہ ہمیں خوف دلاؤ۔ شہادت ہماری میراث ہے، تو ہم تو کبھی، لیکن ہم لڑنا بھی نہیں چاہتے۔ آپ مجھے ایک سوال میں آپ سے کر رہا ہوں، آپ مجھے بتا دیں، یہ سوال کا جواب دے دیں کہ مجھے دکھائیں مجھے پوری ہسٹری، تاریخ کراچی کی، کتنے جلوس ہوتے محرم میں، پھر وہ سفر میں، پھر ربیع الاول میں، پھر عام دنوں میں۔ مجھے ایک جلوس آپ بتا دیں جس جلوس سے یا کسی مجلس سے کسی قسم کی دہشت گردی یا بربریتی ہوئی ہے، کبھی نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہوا کہ جب کوئی ایکشن ہوا ہے تو اس کے ریئیکشن میں کچھ لوگوں نے کیا ہے، لیکن ہم نے کبھی پہل نہیں کی، ایکشن نہیں کیا، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ کتنی مسجدیں پڑھتی ہیں راستے میں جب ہم گزرتے ہیں، کتنے مدرسے پڑھتے ہیں، کتنے چرچ پڑھتے ہیں، ہم تو کہیں نہیں، ہم تو اپنا ماتم حسین 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 حسین۔ اس لیے کہ ہماری جیت کیا ہے؟ ہماری جیت یہ ہے کہ ہمارے جلوس پرامن طور پہ منزل مقصود تک پہنچا، ہم جیت گئے۔ پھڈا کر کے اگر جلوس پہنچا تو کوئی فائدہ نہیں، پھر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا بات یہ بھائی کہ اس ملک کو چلاؤ، اس ملک کے نظام کو بحال کرو، اس کا انصاف کو بحال کرو، اور جو پسے ہوئے طبقے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہم ہیں تو جعفری آرگنائزیشن، لیکن جو پسے ہوئے طبقے ہیں چاہے کوئی بھی ہو، ہم ان کی حمایت کرتے رہیں گے، کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اور انشاءاللہ جعفری آرگنائزیشن پاکستان کراچی کی ایک ایسی تنظیم اس وقت، ایسی اسٹیک ہولڈر ہے کہ اس وقت دنیا دیکھ رہی ہے کہ جعفری آرگنائزیشن پاکستان اس طرح سے کام کر رہی ہے، اس طرح سے کام کر رہی ہے کہ انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا جلد کہ اس جعفری آرگنائزیشن پاکستان پورے کراچی کی کمان سنبھالے گی انشاءاللہ۔ شکریہ بہت بہت۔